کربلا کی جنگ میں ایسے بھی منظر آئے ہیں، ایسے گھبرائے ہوئے ہیں نہر کے سب لشکر، 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 دیکھ کر عباس کو کہتے ہیں حیدر آئے ہیں، کربلا کی جنگ میں ایسے بھی منظر آئے ہیں، اور ملا کے سامنے آئے ہیں اصغر اس طرح، اور ملا کے سامنے آئے ہیں اصغر اس طرح، اور ملا کے سامنے آئے ہیں اصغر اس طرح، اور ملا کے سامنے آئے ہیں اصغر اس طرح، سامنے جیسے کبھی اجدر کے حیدر آئے ہیں، کربلا کی جنگ میں ایسے بھی منظر آئے ہیں، میں نے پوچھا آج کعبے میں یہ کیسا نور ہے، میں نے پوچھا آج یہ کیسا نور ہے، میں نے پوچھا آج کعبے میں یہ کیسا نور ہے، میں نے پوچھا آج کعبے میں یہ کیسا نور ہے، خاص کا دیوانے حرم بولی کے حیدر آئے ہیں، ایک امت کا جہاد، ایک تو جنگ علی اور ایک محمد کا جہاد، ایک تو محمد کا جہاد، جنگ کرنے کے لیے دو بار اکبر آئے ہیں، کربلا کی جنگ میں ایسے بھی منظر آئے ہیں، ایسا چشمہ ایسا دریا ایسا ساحل ہے ایسا چشمہ ایسا دریا ایسا ساحل ہے، ایسا دریا ایسا ساحل ہے، نعرہ رسالت
سارا ہر چیز بند ہو گئی تھی، لاک ڈاؤن لگ گیا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا. اس میں 6-7 مصرے آپ لوگ سنیں، 3 بند اس کے ہیں کہ ہے خبر سب کو کہ ہر سمت وفا ٹھائی تھی، ہے خبر سب کو کہ ہر سمت قضا چھائی تھی، اور زندگانی یہ جہاں موت سے گھبرائی تھی. راستے بند تھے، بازاروں میں تنہائی تھی، راستے بند تھے، سب بازاروں میں تنہائی تھی، اور سب کو معلوم ہے 2 سال وبا آئی تھی. سب کو معلوم ہے 2 سال وبا آئی تھی، اور قید تھے گھر میں، مگر سلسلہ غم نہ رکا، اور رک گیا سارا جہاں، شاہ کا ماتم نہ رکا. قید تھے گھر میں مگر سلسلہ غم نہ رکا، رک گیا سارا جہاں، شاہ کا ماتم نہ رکا. کربلا والے شہیدوں کی عزاداری ہوئی. بس 3 بند کی زحمت، اس کے بعد 2-4 شعر سلام کے کہ کربلا والے شہیدوں کی عزاداری ہوئی، جھولا نکلا علی اصغر کی عزاداری ہوئی. جھولا نکلا علی اصغر کی عزاداری ہوئی، شان سے جانے پیمبر کی عزاداری ہوئی، اور غربت میں بھی سرور کی عزاداری ہوئی، اور غربت میں بھی سرور کی عزاداری ہوئی. بچے تک بیچے گئے ماہ محرم کے لیے، اور گولیاں کھائی ہیں ہم نے اسی ماتم کے لیے. گولیاں کھائی ہیں ہم نے اسی ماتم کے لیے. عزاداری کا یہ میاں بہت پچھتاؤ گے تم نے اگر حسنین کو چھوڑا، بہت پچھتاؤ گے تم نے اگر حسنین کو چھوڑا. یہی جنت کے ہیں سردار، مانو یا نہ مانو تم، عزاداری کا یہ میاں مانو یا نہ مانو تم. سرے دربار عابد کا ذرا خطبہ تو ہونے دو، گرے گی ظلم کی دیوار، مانو یا نہ مانو تم، عزاداری کا یہ میاں مانو یا نہ مانو تم. کہ غدیر خم سے نکلے اور جا بیٹھے سقیفہ میں، غدیر خم سے نکلے اور جا بیٹھے سقیفہ میں. یہی لعنت کے ہیں حقدار، مانو یا نہ مانو تم، عزاداری. العلی العظیم. اللہم لک الحمد حمد الشاکرین، لکا علی مصابہم، الحمدللہ علی عظیم رضیتی. اللہم ارزقنی شفاعت الحسین یوم الورود، وثبت لی قدم صدق عندک مع الحسین، واصحاب الحسین، واولاد الحسین، وانصار الحسین، ومجاہد الحسین، الذین بذلوا مہجہم دون الحسین علیہم السلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. من بکا علی الحسین او ابکا او تباکا وجبت لہ الجنہ. صلوات پر محمد.
عزیزان محترم، ارباب ولا، ارباب عزا، تمنائے زہرا، دعائے زہرا، بس مختصر سے وقت میں آپ کے سامنے کچھ معروضات پیش کرنے ہیں، اس شرط کے ساتھ کہ یہ جو شور ہو رہا ہے کم ہو جائے۔ کرم ہے چہاردہ معصومین علیہم السلام کا اور بی بی پاک کی نالین پاک سے لپٹی ہوئی گردوں کا تصدق ہے کہ کاتب تقدیر نے ہماری شہ-رگ حیات میں باپ کے خون سے زیادہ تیز، ماں کے شیر سے زیادہ شیریں محبت علی کو رواں دواں کیا ہے۔ خدائے لا زوال کا لاکھ لاکھ شکر ہے جو ہم سب کا خالق و رازق ہے۔ اس نے ہم جیسے معصیت کار، ہم جیسے گناہگار بندوں کے تنگ دامن میں اشک عزا وسیع نعمتوں کو ڈالا ہے۔ وہ خالق کائنات کا آخری مرسل اپنے نواسے کی عظمت کو واضح کرتے ہوئے ارشاد فرما رہا ہے کہ من بکا علی الحسین او اب کا او تبا کا وجبت لہ الجنہ، کہ جو بھی میرے نواسے حسین پر روئے یا رونے جیسی صورت بنائے یا رلائے اس کے اوپر جنت واجب ہے۔ لیکن عزیزان محترم، سوال یہ سب سے بڑا پیدا ہوتا ہے، یہ حدیث کا ایک حصہ ہے، اس حدیث میں ایک اور حصہ ہے حق معرفت ہی، یعنی امام کی معرفت رکھتے ہوئے اگر حسین پر گریہ کرے تو اسے جنت واجب ہو جائے گی، کیونکہ کربلا میں شمر بھی امام حسین کا نام لے رہا تھا، حرملہ بھی حسین کا نام لے رہا تھا، ابن زیاد بھی حسین کا نام لے رہا تھا، عمر سعد بھی حسین کا نام لے رہا تھا۔ یعنی اگر کوئی بھی ہمارے درمیان آ کے حسین کا نام لے تو اسے چیک کرنے کی ضرورت ہے کہ اس کے ساتھ جو حسین کا نام لے رہا ہے زبان پر حسین حسین جاری ہے، دل میں حسین ہے یا نہیں ہے۔ بہت توجہ جانے محترم، اس لیے کہ یہاں پر مختلف حضرات موجود ہیں، انہی کے حوالے سے یہ بات کروں گا، اس لیے کہ سن 1142 میں خواجہ اس دنیا میں تشریف لاتے ہیں۔ بہت توجہ آپ کے لیے بھی ضروری ہے، آپ سنیے کہ خواجہ کی عظمت کیا ہے اور خواجہ اس مقام پر کیسے پہنچے ہیں، یہی بات کروں گا اور ختم دعا کروں گا۔ میں ابھی اجمیر گیا نہیں ہوں، لیکن اتنا ضرور کہتا ہوں کہ خواجہ اس وقت 1142 میں جب پیدا ہوئے تو خراسان میں ایک جگہ نام ہے بخارا، سمرقند بخارا، وہاں بھی یہ پیدا ہوئے، لیکن ان کا جو آبائی وطن تھا سیستان، جہاں پہ آیت اللہ سیستانی جن کو ہمارا حضرت کہتے ہیں، وہاں پہ یہ پیدا ہوئے، لیکن ان کا بچپن کا جو نام تھا خواجہ کا حسن نام تھا۔ بہت توجہ، ان کا بچپن میں جو نام تھا حسن نام تھا، نجیب الطرفین تھے، یعنی ان کا سلسلہ امام حسن سے بھی مل رہا تھا، اور غیاث الدین جو رحمت للعالمین دنیا کا تھا، یعنی دولت کے انبار تھے اس کے پاس، لیکن دولت کے خزانے کھول دیے تھے، سخاوت کا دریا بہا رہا تھا، ان پر بھی ان کا سلسلہ تھا۔ اب یہ ایک جگہ جب ان کے ابراہیم قاضی ان کو استاد گئے اور کہا روضہ رسول پر لے کے گئے اور کہا خواجہ یہ رسول کی ذریعے، بہت توجہ اور بات کو میں ختم کرتا ہوں آگے، خواجہ یہ کس کی ذریعے ہے؟ خواجہ نے کہا رسول کی ذریعے ہے۔ کہا خواجہ یہاں پر جتنا مجمع دیکھ رہے ہو سب کو ذہن میں رکھتے ہوئے خواجہ رسول کو سلام پیش کرو، رسول کو سلام پیش کرو۔ خواجہ کی عظمت کیوں بڑھ گئی اور خواجہ نے حسین کے لیے ربائی کیوں لکھی ہے؟ جملہ سماعت فرمائے گا۔ جیسے ہی خواجہ نے ذریعہ رسول کو پکڑا، پکڑنے کے بعد ایک ہی جملہ کہا تھا، السلام علیک یا سید المرسلین۔ پورا روضہ رسول مجمع سے بھرا ہوا تھا، روضہ رسول سے جواب آیا، وعلیک السلام یا سلطان الہند، وعلیک السلام یا سلطان الہند۔ جواب ملا، اے سلطان ہند تم پر بھی مجھ رسول کا سلام۔ اس جواب سلام کی عظمت یہ ہوئی کہ 90 لاکھ لوگوں کو خواجہ نے مسلمان کیا۔ بہت توجہ، 90 لاکھ لوگوں کو خواجہ نے مسلمان کیا۔ یہ سلسلہ امام علی تک چلا، حسن تک پہنچا، حسین تک پہنچا۔ ایک جملہ کہا، شاست حسین، شاست حسین۔ جواب ملا تھا روضہ رسول پر، لیکن محبت کا ثبوت، عشق کا ثبوت حسین کی شہادت کے بعد دے رہے ہیں۔ یا رسول اللہ آپ نے جواب دیا تھا میرے سلام کا، قیامت تک
آنے والے مجھ خواجہ کے چاہنے والے کے سامنے اگر آئیں گے تو سب سے پہلے میرے دروازے پہ لکھا ہوگا شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دی پناہ است حسین۔ آگے کا رباعی سنیے گا، سرداد نداد دست در دست یزید، حقہ کے بنا لا الہ است حسین۔ آپ نے بڑی خاموشی سے سنا، واہ رے خواجہ کی سوچ پر لاکھوں سلام۔ جہاں جہاں جس مصرے پہ حسین حسین تھا وہاں حسین حسین ہے، جس مصرے پہ یزید یزید ہے وہاں یزید یزید ہے۔ خواجہ نے بتا دیا حسین ہے، یزید تھا۔ یہی ہمارے پڑوسی ملک پاکستان میں واصف علی واصف ایک صوفی گزرے ہوئے ہیں، بہت اچھے مسلمان، لیکن اتنا اچھا امام کی شان میں کہا، یزید کی بھی تعریف کی، یزید کو ادھورا نہیں چھوڑا، حسین کی بھی تعریف کی، حسین کو بھی مکمل کیا۔ سنیے گا ان کے 4 مصرے اور مصائب کی طرف پڑھوں گا کہ حسین مثبت، بہت توجہ، حسین مثبت، حسین داخل، حسین کامل، حسین عاقل۔ پھر پڑھ رہا ہوں 3 اور 14 مصرے، پوری توجہ۔ حسین مثبت، حسین داخل، حسین کامل، حسین عاقل، یزید منفی، یزید ناقص، یزید خارج، یزید باطل۔ پھر پڑھ رہا ہوں، ابھی بیدار نہیں ہوئے۔ حسین مثبت، واصف علی کہتے ہیں حسین مثبت، حسین داخل، حسین کامل، حسین عاقل، یزید منفی، یزید خارج، یزید باطل، یزید داخل۔ یہی کرشمہ ہے سچ کا واصف، یہی کرامت ہے کربلا کی، شہید کر کر یزید فانی، شہید ہو کر حسین باقی۔ بس عزاداران میں مظلوم کربلا، لیکن اپنے جوان بھائیوں سے بات گزارش ضرور کروں گا۔ ابھی عاشور باقی ہے۔ امام مردہ دلوں کے امام نہیں ہیں، امام زندہ دلوں کے امام ہیں۔ امام بے ہوشوں کے امام نہیں ہیں، امام ہوش مند کے امام ہیں۔ امام بے ضمیروں کے امام حسین نہیں ہیں، ضمیر والوں کے امام ہیں۔ اسی لیے اپنے جذبات کو قابو میں رکھیے گا، اپنے ہوش کو قابو میں رکھیے گا، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کی اس عزا سے کوئی بہت بڑا نقصان ہو جائے۔ اپنے جذبات کو، اپنے ہوش کو قابو میں رکھیے گا، اس لیے کہ مجھے ابھی پتہ چلا ہے مجلس سے پہلے، یہ امام بارگاہ 300 سال پرانی ہے۔ ان کیمرہ مین کو سلام پیش کیجئے، انہوں نے آپ کی عزاداری کو اگر 20% آپ نے آباد کیا ہے تو 10% انہوں نے لوگوں تک پہنچایا ہے۔ اتنی قدیم عزاداری، اتنی قدیم عزاداری، لیکن اس کے باوجود بھی میں مختلف جگہوں گیا ہوں، لیکن سنڈیلا کا نام لکھنؤ میں آنے کے بعد میں نے سنا ہے۔ اب آپ کی ذمہ داری ہے، یہ اتنی محنتیں کر رہے ہیں، ان کی محنتوں کو سلام، ان کی مظلومیت کو سلام۔ یہ جو اتنی محنت کر رہے اس لیے 10% انہوں نے عزاداری پہنچائی ہے۔ اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ دنیا کے کونے کونے تک عزاداری امام حسین پہنچائے، اس لیے کہ جناب زینب اولیاء مقام نے بہادر شہادت حسین آج جو اعتراض کرتے ہیں، اس کی کیا ضرورت ہے؟ فوٹو کی کیا ضرورت ہے؟ پرچار کی کیا ضرورت ہے؟ بہت توجہ، بعد حسین شہزادی زینب کو نہیں پتا تھا کہ میرے بھیا کے فرش عزا، میرے بھیا کی مصیبتیں، اگر شہزادی راہو کوفہ و شام میں خطبہ نہ بھی دے تو بھی حسین کا غم پہنچے گا، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ نے کہا ہے جو میرے ذکر کو یاد رکھے گا میں اس کے ذکر کو باقی رکھوں گا۔ اس کے باوجود بھی شہزادی نے راہ کوفہ و شام میں خطبہ دے کے گھر گھر حسین کی مظلومیت کو پہنچایا ہے۔ یہ اس صدی کا واقعہ ہے، یہ گھر گھر حسین کی عزا پہنچا رہے ہیں۔ ہماری ذمہ داری ہے
اس ازا کو دور تک پہنچانے کا. ادھر پڑھے محمد وال محمد پر. اس لیے کہ حسین محافظ دین ہے. میں نے کہا تھا جہاں جہاں دین ہے وہاں وہاں حسین ہے. اس لیے کہ عزاداران امام مظلوم کربلا صبر خلیل کربلا حسین ہے، غریب نینوا حسین ہے، غریب ماریا حسین ہے. اس لیے عزاداران مظلوم کربلا کیوں؟ اس لیے کہ حسین پہ رونے نہ دیا گیا. حسین کے عزاداروں سکینہ کو بابا پر رونے نہ دیا گیا. عزاداروں اس لیے کہ امام عالی مقام، میں نے ابھی جناب قاسم کے حال کا مصائب پڑھا تھا، انہی مصائب کو آگے بڑھاتے ہوئے بات ختم کروں گا. عزاداران مظلوم کربلا، پروردگار ان جوانوں کے بازوؤں کو سلامت رکھے، ان ماؤں بہنوں کو پردوں کو سلامت رکھے، ان کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے. عزاداروں اس لیے کہ جب امام حسن کی شہادت واقع ہونے والی تھی تو اس وقت ام فروا کے سامنے 4 سال کا قاسم موجود تھا. باپ کا جگر ٹکڑے ہو کر تشت میں گر رہا تھا. قاسم یہ منظر دیکھ رہے تھے، آنکھوں سے اشک جاری تھا. مرتبہ ام فروا ماں نے دیکھا کہ حسین تھوڑا سا آگے بڑھے ہیں تو اب قاسم کو قریب بلایا. بلانے کے بعد امام حسن نے قریب لیا. قریب لینے کے بعد امام قاسم کا دامن چاک کیا. 4 سال کا بچہ ہے. عزاداروں تصور شرط ہے، فطرت یہ کہتی ہے اگر باپ کا بھی بیٹا ہو اور اگر باپ کو بیٹے کو صرف ڈانٹ دے تو کچھ لمحے کے لیے بیٹا دور ہو جاتا ہے. اللہ اکبر. قاسم کی سوچ کو سلام. خاندان بنی ہاشم کا شیر، باپ کا جگر تشت میں گر رہا ہے. زینب بیٹھی ہوئی ہے، ام فروا زوجہ بیٹھی ہوئی ہے. امام حسن نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے قاسم کے گریبان کو چاک کیا. قاسم دوڑتے ہوئے چچا کی خدمت میں گئے. چچا نے قاسم کا گریبان چاک دیکھا، گلے سے لگایا، گریہ کرنے لگے. ہاں عزادارو خدا آپ کو کوئی غم نہ دے. ایک مرتبہ امام عالی مقام بھائی کے پاس آئے تو کیا دیکھا؟ بھائی اس دنیا سے رخصت ہو گئے تھے. عزادارو میدان کربلا میں قاسم آ گئے. آنے کے بعد ہر کوئی اپنی جان قربان کر رہا ہے، لیکن جناب قاسم خیمہ گاہ پر بیٹھے ہوئے رو رہے تھے. ایک مرتبہ ماں نے کہا بیٹا قاسم کیا دشمن سے ڈر گئے ہو؟ کیا تیر سے ڈر گئے ہو؟ کیا تلوار سے خوف زدہ ہو گئے ہو؟ کہا مادر گرامی ارے میں حسن کا بیٹا قاسم ہوں، حسن کا بیٹا قاسم ہوں. آپ کو اپنی تربیت پہ یہ بھروسہ ہے. جیسے یہ جملہ کہا اب ام فروا کو بچپن کا زمانہ یاد آیا قاسم کی. کہا بیٹا قاسم جب تمہارے بابا کا انتقال ہوا تھا تو تمہارے بازو پہ کچھ باندھا تھا. بس عزاداران مظلوم کربلا غور کیجئے گا. ایک مرتبہ بازو کو کھولا، کیا دیکھا؟ تحریر حسن تھی. قاسم دوڑتے ہوئے چچا کی خدمت میں لائے. چچا جان نے آنکھوں سے بوسہ لگایا. مالی سبتین میں یہ روایت ہے، جامع الاخبار میں یہ روایت بھی ہے، بہار الانوار. علامہ مجلسی کہتے ہیں کہ جیسے ہی تحریر حسن بھائی نے دیکھی آنکھوں سے اشک جاری ہونے لگے، آنکھوں سے بوسہ لگایا. ایک مرتبہ زمین کربلا پر بھتیجے اور چچا نے گلے مل کر اتنا گریہ کیا کہ زمین کربلا پر دونوں بے ہوش ہو گئے. ہاں عزادارو جب غشیہ واقع ہوا ہے اب قاسم کو رن کی اجازت ملی. عرب کا دستور یہ تھا جب بھی کسی شہید کو یا جب بھی کسی یتیم کو بھیجا جاتا تھا تو گریبان چاک کر دیا جاتا تھا تاکہ دشمن ان پر رحم کھائے. عزادار و قاسم میدان قتال میں گئے، اتنے کمسین ہیں کہ گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں تو ایک پیر رکاب میں ایک پیر ہوا کے دوش پر. قاسم آگے بڑھے، قتل جاتے کرتے ہیں. ایک مرتبہ قاسم نے چچا کو آواز دی، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا حسین ابن علی، میرا سلام آخر قبول کیجئے. اے چچا میری مدد کو آئیے. عزادارو
حسین ایک اونچائی پہ گئے اور کہا اینا اینا قاسم، اے قاسم تم کہاں ہو؟ ارے لاش قاسم کے ٹکڑے فضا میں بلند ہوئے اور کہا چچا قاسم ادھر ہے، اور کہا چچا آپ کا قاسم ادھر ہے۔ آزادارو، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے، اس لیے کہ جب بنی اسد کے لوگ امام چوتھے امام معجزے کے ذریعے جب لاشیں حسینی اور لاشیں شہداء کو دفن کرنے آئے، تو اب جب لاشیں حسین کو اٹھایا ہے تو بنی اسد کا ایک شخص آگے بڑھا، وہاں پہ میں نے روایت مختصر کی تھی، اس کو ختم کرتے ہوئے آگے بڑھا، کہا مولا، ہاتھوں کو جوڑ لیا، کہا مولا آقا حسین کے جسم پر اتنے تیر ہیں، لیکن جب بھی کوئی شہید ہوتا تھا تو اس کے خون سے پتہ چلتا تھا، اس کے گوشت سے پتہ چلتا تھا کہ یہ اس کا گوشت ہے، لیکن مولا حسین، آقا حسین کے سینے پہ یہ مختصر سا گوشت کس کا ہے؟ ارے زین العابدین تڑپ گئے، کہا جب قاسم کی لاش پامال ہوئی تھی تو میرا بابا قاسم کی لاش کے ٹکڑے اٹھا اٹھا کے اپنی آغوش میں رکھتا تھا، ٹکڑے گرتے تھے اٹھاتا تھا، ٹکڑے گرتے تھے اٹھاتا تھا۔ جب خیمے میں لے گئے میرے بابا تو ماں نے کہا ارے میرا قاسم کدھر ہے؟ کہا عمر فروا یہ رہا تیرا قاسم۔ ام فروا نے سر و سینہ پیٹا، کہا حسن تمہارا لال حسین پر اپنی جان قربان کر چکا ہے۔ اللہ
لبیک یا حسین 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 لبیک یا حسین